والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى. جب چل رہی تھی آپ کی بہن، بس اس نے کہا کیا میں آپ کو نہ بتاؤں اس گھر کا پتہ کہ جو اس کی کفالت کرے، پر میں اللہ تعالیٰ نے لٹا دیا موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کی طرف تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور موسیٰ علیہ السلام کی جدائی کا وہ غم نہ کرے، اور آپ نے قتل کر دیا ایک آدمی کو، پھر ہم نے آپ کو نجات دی اس غم سے اور آپ کو آزمایا. بس آپ نے کئی سال گزارے اہل مدین میں، پھر آئے واپس وقت مقررہ پر اے موسیٰ علیہ السلام، اور میں نے آپ کو اپنے لیے منتخب فرما لیا. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 40 اور 41 ہے. سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ سے 5 دعائیں فرمائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعائیں بھی قبول فرمائی، اور ساتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ وقت بھی یاد دلایا. فرمایا میرے موسیٰ، میں اللہ تعالیٰ نے تو اس وقت بھی آپ کو عطا فرمایا تھا جب آپ نے مجھ سے کچھ مانگا نہیں تھا، جب بن مانگے میں آپ کو عطا کر چکا تھا، تو اب جو مانگ رہے ہیں تو وہ تو میں نے ضرور عطا کرنا تھا. تو یہ فرمایا کہ وہ جو بن مانگے میں نے آپ کو سب کچھ عطا کیا، ان میں سے پہلا انعام پیچھے میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بچایا اور فرعون کے محل میں پہنچایا. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو، لیکن عَلَىٰ عَيْنِي، میری نگرانی کے اندر، میرے سامنے. تو یہ پہلا انعام. دوسرے انعام کا تذکرہ فرمایا استمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفل، کہ دوسرا میں نے آپ پر یہ انعام فرمایا کہ جب
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر دیا اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے دریاؤں کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ تو جب یہ سارا کام ہو رہا تھا، سورۃ القصص میں فرمایا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بیٹے کو اس صندوق میں رکھا تو اس وقت ان کی ماں کی حالت یہ تھی کہ ان کے دل میں سوائے موسیٰ علیہ السلام کی اور کسی کا خیال تک نہیں تھا، صرف اپنے بیٹے کا خیال کہ میرے بیٹے کا کیا بنے گا۔ اپنی بیٹی کے سر پہ رکھوایا اور فرمایا لے جا دریا میں ڈال دے، لیکن ساتھ میں فرمایا کہ اس تمشی اختوں کا، جب آپ ڈالے نا تو پھر ڈال کے بے فکر نہیں ہو جانا، بلکہ کیا اپنی آنکھوں کے کناروں سے اسے دیکھتے رہنا ہے تاکہ اور لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ نے اسے ڈالا ہے، اور ساری بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ صندوق جاتا کس طرف ہے۔ اب یہ دریا کی لہروں نے اسے اٹھایا اور وہاں سے چلتا چلتا فرعون کے محل کے قریب جا گیا۔ جب گیا تو ادھر حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، اس نے دیکھا اپنے محل سے ایک صندوق آ رہا ہے، حکم دیا جلدی لائے میری طرف۔ جب وہ لائے تو جیسے ہی انہوں نے کھولا نا صندوق کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں اللہ تعالیٰ کا یہ احسان تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ میں اللہ تعالیٰ نے محبت کو ڈال دیا، جو بھی دیکھتا وہی موسیٰ علیہ السلام کا شیدائی اور عاشق اور محب بن جاتا اور محبت کرنے لگتا۔ حضرت آسیہ نے جیسے دیکھا اور دل میں محبت بیٹھ گئی۔ حضرت آسیہ نے فرعون کو کہا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہماری اولاد نہیں ہے، یہ میں پہلے پیچھے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ بات ہماری اولاد نہیں ہے تو یہ بچہ آگے ہے، لا تقتلوہ، اس کو قتل نہیں کرنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہ ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع دے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو فرعون نے آگے سے دو ٹوک جواب دیا، اس نے کہا نہیں اس نے نفع دینا ہمیں، مجھے اس کے نفع کی ضرورت نہیں ہے اور نہ میں نے اسے اپنا بیٹا بنانا ہے، میں نے اسے قتل کرنا ہی کرنا ہے۔ تو حضرت آسیہ نے پہلے تو محبت سے کہا نا، تفسیر غالباً بیضاوی میں تھا یا تفسیر مظہری میں تھا، یہ بات مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا ہے، پر میں نے پڑھی ہے یہ بات کہ حضرت آسیہ نے پھر دوسری دفعہ نا تھوڑی آنکھ دکھا کے کہا تجھے کہہ نہیں رہی قتل نہیں کرنا، لا تقتلو، خبردار اس کے قریب نہیں آنا۔ پھر انہوں نے کہا بادشاہ غصہ نہ ہو، قتل نہیں کرتے نہیں کرتے قتل، ٹھیک ہے جی۔ یہاں مفسرین اکرام نے ایک اور بات لکھی ہے بڑی پیاری، جو ہم اپنی زبان میں بھی کہتے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، اس لیے کہ بسا اوقات اپنے الفاظ انسان کے آگے آ جاتے ہیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ کہہ ہوئے جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ حضرت آسیہ کا یہ فرمان کہ اس کو قتل نہیں کرنا، عسیٰ ان ینفعنا، قریب ہے کہ یہ ہمیں نفع دے، ہمیں اس سے کچھ نفع ہو یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں، اور فرعون کے الفاظ مجھے نہیں چاہیے اس کا نفع، میں نہیں بناتا اس کو اپنا بیٹا، اسی طرح ہی ہوا۔ حضرت آسیہ نے فرمایا قریب ہے ہمیں نفع دے دے، آگے چل کے حضرت آسیہ کو نفع مل گیا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیا جی ایمان لے آئی، لیکن فرعون نے کہا مجھے نہیں چاہیے نفع، اسی طرح وہ بے بہرا رہ گیا، کچھ نہ فائدہ اٹھا سکا۔ بہرحال پہنچ گیا ادھر، حضرت آسیہ نے اسے اپنے پاس رکھا اور پھر اعلان کروایا پورے شہر میں، آؤ جی اور آ کر بچے کی پرورش کرو جی، کوئی دودھ پلائے۔ اب سارے دودھ پلا رہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِيَ، میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو روک دیا تھا کہ کسی کا بھی دودھ آپ نے نہیں پینا، اس لیے کہ میں نے تیری ماں سے وعدہ کیا ہے کہ آج موسیٰ علیہ السلام کو سمندر اور اس کے دریا کی موجوں کے حوالے کر فرجعنا کا، یہ میں آپ کی طرف ضرور لوٹاؤں گا، انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین،
آج تو دے رہی ہے صرف موسیٰ، جب میں آپ کو لٹاؤں گا صرف موسیٰ نہیں ہوگا بلکہ ساتھ میں کلیم اللہ بھی ہوگا، میں اسے کلیم اللہ بنا کر تمہیں واپس لوٹاؤں گا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی پہنچ گئی ادھر دربار میں۔ فتقول هل ادلکم علی من یکفل، آگے آ کے کہتی ہے یہ بچہ بڑا پیارا ہے، کسی کا بھی یہ دودھ نہیں پی رہا، تو میں آپ کو ایک گھر بتاتی ہوں، ہو سکتا ہے اس عورت کا یہ دودھ پی لے۔ تو حضرت آسیہ نے کہا جلدی کریں، بتائیں کون سا وہ گھر ہے؟ کہتے ہیں کہ فرجعناک الی امک، وہ ایک عورت ہے، اس کے ہاں بچہ بھیجیں اور ادھر جائے تو یہ پیے گا۔ اس نے کہا نہیں، ادھر بلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلا لیا، جیسے ہی سینے سے لگایا نا فوراً سے موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے لگے، پیا دودھ پینا شروع کیا۔ تو حضرت آسیہ کہتی ہے کہ آپ ادھر ہی ٹھہر جائیں اور بچے کی پرورش کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے یہاں تھوڑا سا اپنے آپ کو غنی کر دیا اس بات سے تاکہ شک نہ ہو۔ کہا میرے گھر میں خامد ہے، باقی بچے میں نے دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے، میں اتنی فارغ نہیں ہوں کہ میں ادھر بیٹھ جاؤں۔ اس نے کہا چلو ایسا کریں، بچے کو بھی ساتھ لے جائیں اور آپ کی ماہانہ تنخواہ بھی لگا دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بچہ بھی واپس آ گیا اور ماہانہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی تنخواہ بھی آ رہی ہے کہ جناب یہ شاہانہ بچہ ہے اور شاہی محل کا بچہ، اس کی پرورش ہو رہی ہے۔ تو یہ فرمایا فرجعناک الی امک کی تقر عینھا ولا تحزن، اس لیے آپ کو واپس کیا تاکہ ماں کی آنکھیں اپنے بیٹے کو دیکھ دیکھ کے ٹھنڈی ہوتی رہیں، اگر دور ہوتی تو یقیناً غم کرتی میرے بیٹے کا کیا حال ہے۔ فرمایا یہ بھی میرا احسان ہے کہ آپ کو میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان بھی بچائی، پھر دوبارہ آپ کو اپنی ماں کی گود میں بھی پہنچایا، یہ میرا احسان۔ تیسرا احسان وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا۔ اور میں موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں رہ رہے ہیں، ایک دن نکلے نا باہر تو دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جب لڑ رہے ہیں ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا اور ایک فرعون کی قوم کا، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے نے ان سے مدد طلب کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا، اس کی روح ہی نکل گئی، چل میرا بھائی تو جان آگے۔ تو فرمایا کہ وہ آپ نے جو کیا وہ فتناک فتونا، آزمائش تو بڑی تھی لیکن میں اللہ تعالیٰ نے فنجیناک من الغم، تجھے اس سے نجات دلائی، یہ بھی میرا بڑا انعام تھا۔ فلبثت سنین فی اہل مدینہ، پھر آپ یہاں سے مدین کی طرف گئے، وہاں حضرت شعیب علیہ السلام جیسے جلیل القدر اور عظیم شخصیت کے ساتھ میں نے آپ کی ملاقات کروائی، جہاں آپ عرصہ دراز تک رہے۔ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، اور جب وقت مقرر ہوا تو آپ واپس مصر کی طرف آئے، یہ میں اللہ کا احسان تھا۔ واصطنعتک لنفسی، اور اس سے بھی بڑا احسان یہ تھا کہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے لیے منتخب فرما لیا، یعنی آپ کو کلیم اللہ بنا لیا۔ جب اتنا بڑا انعام دے دیا، اب حکم دیا اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، اب آپ بھی اور آپ کے بھائی بھی جائیں، یہ میرے معجزات ہیں، لے جائیں اور میرا ذکر بھولنا نہیں ہے، اور فرعون کی طرف جائیں، بڑا سرکش ہو چکا ہے، اسے جا کر میرے اللہ کا پیغام سنائیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کل اللہ تعالیٰ من کی توفیق عطا